پاکستان کا معاشی مستقبل ایک نئے بہت ہی اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک ایسا منصوبہ سامنے آیا ہے جو لاکھوں نوجوانوں کے لیے بالکل نئی دنیایں کھول سکتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ انقلاب آخر ہے کیا؟ 60% یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بلکہ شاید اس کی سب سے بڑی طاقت بھی۔ جی ہاں، پاکستان کی آبادی کا 60% سے بھی زیادہ حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ قومی سرمایہ ہے جس پر پورے ملک کے مستقبل کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے کیا منصوبہ ہے؟ اسی سوال کا جواب ایک بہت اہم قومی پالیسی میں چھپا ہوا ہے۔ اور وہ جواب ہے پاکستان کی قومی مصنوعی ذہانت یعنی نیشنل اے آئی پالیسی 2025۔ یہ وہ سرکاری حکمت عملی ہے جس سے خاص طور پر اس نوجوان صلاحیت کو صحیح سمت دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس پالیسی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کا مشن صرف ماہرین پیدا کرنا نہیں، بلکہ ایک مکمل اے آئی ایکو سسٹم بنانا ہے، یعنی ایک ایسا ماحول جہاں تحقیق ہو، سرمایہ کاری ہو اور نئی کمپنیاں بنیں، اور اس سب کی بنیاد ہے جدت، بہتر عوامی خدمات اور سب سے بڑھ کر نوجوانوں کے لیے روزگار۔ اور یہ کوئی ہوائی منصوبہ نہیں ہے، اس کا ایک واضح ٹائم لائن بھی ہے۔ پالیسی 30 جولائی 2025 کو منظور ہوئی، 2026 میں اس پر عملی درآمد شروع ہو جائے گا اور 2030 کو بڑے اہداف حاصل کرنے کا سال مقرر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ مستقبل کا وہ منصوبہ ہے جس پر کام آج سے شروع ہو چکا ہے۔ چلیے اب اس پالیسی کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ وہ کون سے بڑے بڑے اہداف ہیں جنہیں حاصل کرنا ہے؟ 10 لاکھ، جی ہاں 10 لاکھ اے آئی پروفیشنلز، یہ ہے اس پالیسی کا سب سے بڑا اور انقلابی ہدف۔ 2030 تک 10 لاکھ ماہرین تیار کرنا۔ سوچئے ذرا، یہ ایک ایسا ٹارگٹ ہے جو پاکستان کی ورک فورس کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے ہدف تک پہنچنے کے لیے بنیاد بھی تو مضبوط ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہر سال 3000 ریسرچ اسکالرشپس دی جائیں گی تاکہ اے آئی کے شعبے میں گہری مہارت اور نئی ایجادات کی راہ ہموار ہو۔ صرف پڑھائی ہی کافی نہیں ہوتی، اصل چیز ہے پریکٹیکل تجربہ، اور اسی کے لیے ہر سال 20,000 انٹرنشپس کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ یہ نوجوانوں کو کتابوں سے نکل کر حقیقی دنیا کے چیلنجز کے لیے تیار کرے گا اور انہیں انڈسٹری میں اپنا پہلا قدم رکھنے میں مدد دے گا۔ لیکن بات صرف ٹریننگ کی نہیں ہے، یہ پالیسی کامیابی کے لیے ضروری ماحول بھی بنا رہی ہے، جس میں اے آئی انوویشن فنڈز اور سینٹرز آف ایکسلنس جیسے ادارے قائم کیے جائیں گے۔ اچھا، تو یہ سب ٹریننگ اور فنڈز تو ٹھیک ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مطلب نوکریاں کون سی ہوں گی؟ کیریئر کے کون سے نئے راستے کھل رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہے اے آئی اور مشین لرننگ انجینئرز۔ سمجھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اے آئی کا دماغ بناتے اور اسے سکھاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں پرومپٹ انجینئرز، جو چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی ٹول سے صحیح طریقے سے بات کرنے اور کام نکلوانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں ڈیٹا سائنٹسٹس۔ یہ لوگ ڈیٹا کے جاسوس ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ڈیٹا میں چھپے ہوئے راز اور پیٹرنز ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اور پھر ہیں اے آئی آٹومیشن اسپیشلسٹ، جو روزمرہ کے بورنگ کاموں کو خودکار بنا کر زندگی آسان بناتے ہیں۔ اور آخر میں آتے ہیں اے آئی پروڈکٹ مینیجر۔ یہ پروجیکٹ کے کیپٹن کی طرح ہوتے ہیں، جو ایک آئیڈیا کو شروع سے لے کر ایک کامیاب پروڈکٹ بنانے تک پورے سفر کی قیادت کرتے ہیں۔ اور یہ تو صرف چند مثالیں ہیں ان نئے کیریئرز کی جو پاکستان کے نوجوانوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، یہ پالیسی، یہ نوکریاں، اس سب کا نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام ہے؟ اور یہی اس گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ پیغام بہت سیدھا اور صاف ہے۔ ابھی شروع کریں، فیوچر برائٹ ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اے آئی کی مہارتیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی مارکیٹ میں بہتر کمائی اور ترقی کے دروازے کھولتی ہیں۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو نہ صرف افراد بلکہ پورے ملک کے مستقبل کو سنوار سکتی ہے۔ تو پالیسی بن چکی ہے، روڈ میپ بھی سامنے ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ٹیلنٹ کی یہ نئی نسل پاکستان کے مصنوعی ذہانت کے مستقبل کی تعمیر کیسے کرے گی؟ اس کا جواب آنے والا وقت اور پاکستان کے یہی نوجوان دیں گے۔